Mr. A.R. Lakhani, Mr. Rashid Rashid, Mr. Shahid Shaukat Saab, my personal staff who have been working on this from the personal side, Brigadier Shahryar Hafiz and Brigadier Amir before him, and on the public side, Mr. Tariq Najmi. Khawateen wa Hazrat, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Now, how did we start all that? I don't even remember that we were going for ISO 50001 or whatever this certification. It all happened because of the urge from inside that we want to conserve energy. We want to make sure that it's a green building. We were looking for plantation of trees, and everything fell into place into this occasion. So we're not working for this exam actually, but it happened because of the basic thought process that everyone in Pakistan should be looking for exactly. And we're not new into this. We've been there, and the world is now very, very conscious of all this. So ISO 50000 certification, I must thank the companies who have done that, and GBC seed certification ceremony. So the building was approximately using 2.1 million kilowatt hour units, and with the impact of 2100 tons of carbon dioxide. We are talking about global warming all the time. There are processes which are being looked into to capture carbon dioxide from the air, to somehow feed it underground. The best natural carbon dioxide capture are the trees, which they capture carbon into their body, into their trunks, and the best capturing process. But it is a slow process. Anyhow, technology is being looked at to be able to capture carbon from the air also, and from the exhaust of polluting industries. But that technology is definitely expensive. It is always wise to prevent carbon dioxide emanations from every place. So we decided to enhance our competency level. There's a competency level which was used, and let me explain that in Urdu also. When I was growing up, تو میرے والد صاحب ہمارے یہاں پانی جو تھا وہ بغیر میٹر کے آتا تھا کراچی کے اندر، مگر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ نل اتنی زور سے کیوں کھولا ہوا ہے، احتیاط سے نل کھولا کرو. جب کمرے کے باہر آتے جاتے تھے، بجلی اتنی مہنگی نہیں تھی، مگر بجلی کی بتی بجھاؤ. اچھا، یہ کفایات ہمیں بڑی عجیب سی لگتی تھیں کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پانی کا کیا ایشو ہے، بغیر میٹر کے آتا ہے، نہائیں دھوئیں، اس کیا فرق پڑتا ہے. بٹ کنزرویشن جو ہے یہ بڑی پرانی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جی دریا کے کنارے بھی اگر وضو کرو تو احتیاط کرو. اچھا، یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے تو بہت بڑا کانسیپٹ ہے نا، کہ دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو احتیاط کرو. اچھا، اس زمانے میں، جس زمانے میں اس بات کی کوئی سوچ نہیں تھی اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو لہٰذا کنزرویشن وہاں سے. پھر دوسری کنزرویشن تھی کپڑوں کے معاملے میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو بڑا اچھا کہ مجھے یاد بھی آ جائے کہ کپڑوں کو خود رفو کیا کرتے تھے، اور اتنا ویسٹ نہیں تھا. اب آپ کو معلوم ہے کپڑا ویسٹ کرنا دنیا کے اندر بہت ایکسپینسو چیز ہے. لہٰذا مختلف ممالک کے اندر ریسائکلنگ آف وارن کلوتھس کی کیفیت، کہ کپڑوں کو، سلے ہوئے کپڑوں کو ریسائکل کیا جائے، یہ بھی بات ابھر رہی. دنیا کے اوپر انسان کا قدم جو ہے وہ بہت بھاری ہے. یہ چیز کہ استعمال کرو اور پھینک دو، استعمال کرو اور پھینک دو، اس کیفیت کے لیے اب دنیا تیار نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنے بڑے بھائی کے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، اب وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں کھلونے بڑی مشکل سے ملتے تھے کچھ کام کرنے پر. اب جب میں اپنے پوتوں پوتیوں نواسیوں کے یہاں دیکھتا ہوں تو وہ بھرمار ہے کھلونوں کی، اور وہ سب ویسٹ جاتے ہیں. یا تو ریسائکل کر دو کہ غریبوں کے یہاں بھیج دو، کہیں تو بھیجو، مگر یہ کانسیپٹ کہ کفایت کریں، یہ اسلام کا بنیادی کانسیپٹ بھی ہے، اور اب دنیا کے ساتھ وہ میچ بھی کر رہا ہے. اچھا، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کرنے جائیں گے تو کتنی ایفیشنسی ہماری بڑھ جائے گی، مگر مجھے رہ کر تعجب ہونے لگا کہ ہم نیٹ زیرو پر آ گئے. ہماری لائٹننگ میں بھی، اچھا یہ ہم نے بہت ساری چیزیں CSR کے ذریعے کی. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں
انہوں نے اس کے پیسے نہیں لیے ہم سے، کیونکہ ہم ایک کفایت کے اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں، ہم کفایت بھی کرنا چاہتے ہیں، غریب ملک ہے کفایت کریں، تو لہٰذا کفایت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے یہ CSR کے حوالے سے ہمارے ہاں سب یہ لائٹ بدلی، پھر سولر پینل سے بجلی ہم پیدا کرنے لگے، اور پھر ہم سوچتے رہے کہ بھئی اس کا کیا ہوگا، تو پتہ چلا کہ جناب نیٹ میٹرنگ پر ہم آ جائیں کہ ہم دن میں بجلی وابڈا کو بھیج دیں اور شام کو ان سے ضرورت کے وقت خرید لیں۔ مگر اس کے باوجود اب بھی میں دن میں کئی مرتبہ کمرے سے نکلتا ہوں، بجلی بتی بجھاتا ہوں، نکلتا ہوں ایئر کنڈیشننگ بند کر دیتا ہوں، اگر آدھے گھنٹے کے لیے بھی 15 منٹ کے لیے باہر جاتا ہوں تو ایئر کنڈیشننگ بند کرتا ہوں، اور یہ سرٹس میں آ جاتی ہے بات۔ اگر وہ بچپن سے چل رہی ہو تو یہ ایکوائر نہیں کرنی پڑتی، کفایت جو ہے وہ سرٹس میں آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نئی پود کے اندر، نئے لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، زمین پر قدم ہلکا رکھیں۔ اس کے باوجود افورڈیبلٹی سوال نہیں ہے، پلاسٹکس افورڈیبل ہیں، مگر دنیا پلاسٹک سے دور جا رہی ہے، کیونکہ پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ آپ کو سمندروں کے اندر مائکرو پارٹیکلز پلاسٹک کے جو سوپس کے اندر بھی رہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کے اندر ہیں، وہ ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں۔ میں ISO سرٹیفکیشن کا اس وجہ سے شوقین رہا کہ جب میں اپنی کلینک چلاتا تھا تو مجھے خیال ہوا کہ ایفیشنسیز کو بڑھایا کیسے جائے۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں دنیا میں۔ جن ممالک نے انسٹیٹیوشنز پر اہمیت دی، انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا، اور جن ممالک نے نہیں کیا، ان میں دنیا میں آپ کو فرق نظر آ جاتا ہے۔ انسٹیٹیوشنز لانگ ٹرم ہوتے ہیں، میں ہوں نہ ہوں انسٹیٹیوشنل بات ہوگی تو وہ میرے بات بھی چلتی رہے گی۔ تو میں نے اپنی کلینک کے اندر ISO کو پڑھا کہ میں ISO سرٹیفائی اپنے آپ کو کر لوں۔ تو ISO سرٹیفکیشن تو مہنگی تھی، مگر ایک ایک قدم میں نے اڈاپٹ کیا، ایک ایک قدم اڈاپٹ کیا۔ میں نے ساری چیزیں لکھیں، میں نے کہا یار یہ ISO کے لیے جو میری مدد کریں گے یہ مجھ سے کس چیز کے پیسے لیں گے؟ اس چیز کے پیسے لیں گے کہ کوئی کام ہو اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں بریک ڈاؤن کرنا، اور اسپتالوں کے لیے تو بڑا ضروری ہے، مثال کے طور پر اسٹیریلائزیشن، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بھول جاتا ہے آدمی اگر روٹین میں پھنسا ہوتا ہے، کہ اس کو ٹیسٹ کرتے رہو، ایک ایک قدم روزانہ ریپیٹ کرو۔ تو اس اعتبار سے میں نے اپنے ڈاکومنٹس، میرا خیال سے کوئی 800 پیجز میں نے خود لکھے کہ میں اپنے آپ کو ISO سرٹیفائڈ کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ وہ سرٹیفکیشن میرے اپنے ذہن میں مجھے چاہیے تھا، میں پبلکلی اس کی مجھے کوئی اہمیت نہیں تھی کہ میں اپنی کلینک کو اس لیول پر لے آؤں۔ پھر دنیا کے اندر ایک اور تبدیلی اور چیز دیکھی، آپ میں سے کچھ لوگ بارسلونا اگر گئے ہوں، has anybody been to Barcelona? Well, so many. So بارسلونا کے اندر ایک آرکیٹیکٹ تھا گاؤڈی۔ So if you go and see بارسلونا، تو ایک اس آرکیٹیکٹ کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس نے چھتیں خوبصورت بنائیں، اور اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ چھتیں جب اس نے دیکھیں اپنے ہی بلڈنگز کی تو اس کو خیال ہوا کہ بڑی بلینڈ سی فلیٹ سی چھتیں ہیں۔ تو بارسلونا اگر آپ جائیں تو وہ چھتیں دیکھیں، وہ کئی ایک بلڈنگز ہیں بارسلونا میں جہاں روف ڈیزائنز کے اعتبار سے دیر ورلڈ اٹریکشن فار ٹورسٹ۔ میں جب چھتیں دیکھنے لگا، اسی کے بعد سے میں جب چھتیں دیکھنے لگا تو مجھے بھی بڑی بلینڈ نظر آئیں۔ آپ کسی اونچی عمارت پر چلے جائیں تو نیچے آپ کو بالکل بلینڈ سی چھتیں ہیں، جس میں ایک پانی کا کنٹینر ضرور ہے، ٹنکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو لہٰذا اب دنیا کے اندر جس طرف دنیا جا رہی ہے وہ پاکستان کا بھی طریقہ کار بننا چاہیے۔ دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ کچھ ممالک نے، جس کے اندر میں فرانس کو جانتا ہوں، کچھ ممالک نے یہ کیا کہ اپنی چھتوں پر نئی بلڈنگز کے اوپر ایک کمپلشن کیا۔ کمپلشن کیا تھا کہ آیا تم پودے لگاؤ یا تم سولر پینل لگاؤ، مگر چھت ویران نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ایک سٹیپ ہے جو لوگ لے سکتے ہیں۔ تو میں نے کراچی کے اندر انکریج کیا بہت لوگوں کو۔ میری ایک رشتہ دار ہے جو اپنی چھت پہ ویجیٹیبلز اگاتی ہے اور پھر کمرشلی اس پر کام کرتی ہے، تو میں لوگوں کو بار بار میں نے کہا کہ یار یہ تو سسٹم سیکھ لو، لیکیج نہ ہو مگر پانی اوپر پہنچ جائے، اور سورج تو مفت کی روشنی دے ہی رہا ہے۔
پھر مجھے ایک چیز اور بری لگتی تھی جب میں دنیا بھر میں گیا اور پاکستان میں بھی کہ لوگ کپڑے باہر سکھاتے، مگر مجھے خیال آیا کہ یہی تو بہترین طریقہ ہے، چاہے بیلکنیز اچھی لگیں بری، یہ تو بعد کی فیشن کی بات ہے نا، مگر کپڑے باہر سکھانا از اے نیچرل سچویشن، مفت کی انرجی ہے، اور وہ کپڑا سب سے اچھا سورج اس کو سکھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی سیونگز پر ہم جائیں گے، بس خواہش یہ تھی کہ، اور تعجب مجھے یہ ہوا کہ 3144 ٹن ہم بچا لیتے ہیں سال کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا، جو ٹن آپ امیجن کریں کہ اگر اس کو ٹنیج کے اندر ٹرکس کا حساب لگائیں تو ایک ٹرک جو ہے وہ 10 ٹن عام طور پر سامان لے جاتا ہے، تو 3144 ٹن کا مطلب یہ کہ 350 ٹرک جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ یہ بلڈنگ اب بچا رہی ہے سالانہ، تو بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کا۔ اور دوسرا بڑا فگر جو مجھے تعجب ہوا وہ یہ کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جتنی گرین ہاؤس گیسز کے اندر 143,000 پیڑ گرین ہاؤس گیسز کے لیے جو اہتمام کر سکتے ہیں وہ ہم نے ایک سال کے اندر ان چیز کے اندر کر لیا، تو بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ میں مشکور ہوں SNGPL کا، اینگرو کا، نیپون پینٹس کا، اوساکا لائٹننگ، ماسٹر ٹائلز، اینڈ آف کورس SGS پاکستان اینڈ GBC پاکستان۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پیغام لوگوں کے لیے دینا چاہتا ہوں، میں اردو میں ود اپالوجیز ٹو مائی فارن گیسٹ، میں اردو میں اس لیے ان اردو آئی ایم سیئنگ اٹ بیکاز this message carries to the people which are very important as far as our conservation efforts are concerned، کہ پاکستان کے اندر ہم نے، عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے 1 بلین ٹری سونامی KPK میں شروع کی، جب دنیا میں ایسے پروجیکٹس اتنے بڑے پیمانے پر انکریج ہو رہے ہوں گے مگر اس کو لائم لائٹ میں کوئی نہیں لایا، یہ ووٹس کے لیے نہیں کیا بٹ سگنیفیکنٹ۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جو 10 بلین ٹری سونامی کی پلانٹیشن ہے جس کے اندر ہر طبقہ انوالو ہو گیا، ہر سوسائٹی انوالو ہو گئی، سول سوسائٹی انوالو ہو گئی، بچہ انوالو ہو گیا، مساجد انوالو ہو گئے، ہر شخص انوالو ہو گیا کہ پیڑ لگاؤ، تو بہت اچھا کام پاکستان کے اندر ایک تو وہ اس انداز سے ہوا۔ دوسرے، کل ورلڈ فوڈ ڈے تھا، تو فوڈ کے اعتبار سے قلت جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر کنزرویشن ایفرٹس کے اندر پانی کی کنزرویشن ایفرٹ پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے۔ اچھا، ایگریکلچر کے اندر اہم ہے، ایگریکلچر کے اندر جو فلڈ اریگیشن کرتے ہیں ہم، اس کے اندر ہمیں احتیاط کرنے لگے۔ فلڈ اریگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ دیں 5 فٹ نیچے یہاں تک پانی جائے گا، ضرورت اوپر کے 6 انچ کو ہے، مگر 5 فٹ نیچے یہاں جائے گا اور کھیت کے آخر میں 1 ایکڑ کے آخر کے اندر وہ 6 انچ پانی ہوگا۔ تو فلڈ اریگیشن پاکستان کے لیے ویسٹ ہے۔ پاکستان پریشر میں ہے، دنیا پریشر میں ہے گلوبل وارمنگ کے ذریعے، دنیا کا فوڈ پروڈکشن کم ہے۔ فوڈ پروڈکشن کا تعلق اس بات سے ہے، زمین سے ہے اور پانی سے ہے۔ زمین کے اندر اس حکومت نے ایک اور اچھا کام یہ کیا کہ اگر میں کل جب اسلام آباد میں لینڈ کر رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ سینکڑوں ایکڑ ایسے تھے جن کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا، سڑکیں بن رہی ہیں اور زمین فلیٹ کر دی گئی ہے اور وہاں پر کچھ چیز ہم گرو نہیں کر رہے۔ تو کم سے کم اس حکومت کو یہ احساس ہوا کہ گو ورٹیکل، تاکہ زمین جو ہے وہ پروڈکشن کے اندر، ایگریکلچر کے اندر ٹائٹ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے پانی کے حوالے سے ڈیمز بھی بن رہے ہیں، مگر کنزرویشن ایگریکلچر میں بھی اور گھروں میں بھی ضروری ہے۔ یہاں آپ دیکھیے پاکستان میں اور ہندوستان پورے میں مغلوں کے زمانے میں واٹر باڈیز بنتی تھیں اور بڑی خوبصورت لگتی تھیں۔ شالیمار گارڈن آپ دیکھیں، جب پانی ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اب پانی کی اتنی قلت ہے کہ یہاں فیصل مسجد ہے، وہاں واٹر باڈی ہے، یہاں ہمارے فوارے ہیں، وہاں واٹر باڈی ہے، مگر یہ واٹر باڈیز کا بھی اب حال یہ ہے کہ سال میں اگر 5 دن وہاں واٹر ہو اور پھر باڈی خالی رہے تو یہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ تو اب میں اپنے آرکیٹیکٹ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو انوائرمنٹ کے اعتبار سے ایسی واٹر باڈی بناؤ جس کا پانی ریسائیکل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ واٹر باڈی صرف ڈیکوریشن کے لیے اب نہیں بنے۔ تو ہمارے ہاں جب بھی ہم فواروں کو بھرتے ہیں تو ہم اہتمام کرتے ہیں کہ وہ
پانی استعمال ہو جائے واٹرنگ آف پلانٹس کے اندر اور جو ہماری گرینری ادھر ادھر ہے. اینگرو کی مدد سے ہم میاواکی فارسٹ بھی بنا رہے ہیں. ایک اور پبلک کا اندر آنا دیکھنا اس بلڈنگ کو بے انتہا ضروری ہے. ابھی آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک لابی نظر آئے گی. اس لابی کے اندر آرٹیفیشل لائٹنگ ہے ساری. یہاں پر بھی پردے ہیں مگر باہر سے روشنی آ سکتی ہے, مگر ہمارے سسٹم کے اندر ابھی ہمارے کہنے کے باوجود پردے کم کھلتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ نیچرل لائٹنگ کا جو مکسچر ہے وہ ہر گھر کے اندر اور ہر کمرے کے اندر آئے. جتنی میں نے اپنی بلڈنگیں بنائی اپنے گھر کے اندر بھی تو ہر کمرے کے اندر اہتمام کیا کہ نیچرل لائٹنگ چلے سوائے رات کو. تو آپ جب لابی میں جائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ لابی اندھیری ہے اور آرٹیفیشل لائٹنگ ہے. اور جب یہ بلڈنگ بنی تھی 1970 اور 80 کی دہائیوں کے اندر تو اس میں لابی کے اندر اسکائی لائٹس تھیں. اس میں پانی کا لیکیج ہوا کبھی تو پہلے وہ جو اسکائی لائٹ تھی اس کے اوپر ایک ڈوم رکھا گیا ٹرانسپیرنٹ سا. پھر لیکیج ہوا تو ایک اور رکھا گیا, پھر ہوا تو اور رکھا گیا. تو میں جب اوپر دیکھتا تھا تو وہ کوئی روشنی نہیں آ رہی ہے, مگر ہے کیا, یہ اسکائی لائٹ ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح کھول کر کے ہے کیا. تو پتہ چلا 5 ڈوم ہیں. ہر ڈوم جو ہے وہ فائبر گلاس کا براؤن ہو گیا. اب اس کو ہم وہاں پر اسکائی لائٹ لگانا چاہ رہے ہیں, ایکسپینسو ہے مگر ویل فائنڈ سم بڈی ٹو ہینڈل دیٹ. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں کہ کم سے کم اس پریسیڈنسی میں کام ہو. تو نیکسٹ چینج ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو بھی صاف ستھرا اور لائٹنگ کے اعتبار سے اچھا کریں. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا کنزرویشن بچے کو کرنا چاہیے. یہ احتیاط کفایت صرف بجلی اور پانی میں نہیں, کپڑوں میں ہر چیز میں کفایت کریں. تو یہ کنجوسی کی بات نہیں ہے, یہ اس وقت ملک اور قوم کی اور دنیا کے قوموں کی ضرورت ہے. اور جب آپ ورلڈ فوڈ شارٹیج کی بات کریں تو کل میں نے اپنی تقریر میں وہاں پر یہ کہا کہ جب وین وی ٹاکنگ اباؤٹ ورلڈ فوڈ شارٹیج اینڈ فائٹنگ گلوبل ہنگر, تو دیر از ون تھنگ وچ از ویری اسینشیل and that's why I'm speaking in English, to stop fighting people. You see, the fighting with people creates global hunger. Can you imagine trillions of dollars going into Afghanistan could have staved off, could have handled global hunger. So the priorities of the decision makers of the world has also to change. You can't live this dual life. Creating, of course, with our differences, all the nations are responsible. With our differences, creating hatred, creating a situation where economies are devastated, and world politics demands this, and world politics demands I should have an edge, and world politics demands he should have an edge. And that way we are spoiling this world tremendously. It is a very irresponsible situation as far as humanity is concerned. Humanity must deliberate. Who's going to own this world? We are the owners of the world. You are the owners of the world. And if we ourselves are responsible of not paying attention to global warming, and fortunately in the last few years, people have started paying, in the fact governments have started paying more attention to global warming. At the same time, let me suggest that chaos, anarchy, and situations like wars are the worst things which happen along with that, because we destroy productive societies, we destroy, even tribal societies have an hierarchy which sometimes we don't understand going into a new society. We think our values can be implemented in the society in the next few years. Doesn't happen. There is a slow evolution in human minds. Human minds do not switch on, switch out. Read a book, change your style, get democracy. Human minds probably don't work like that. We'll take you through a 3-4 year course on democracy and you adopt democracy. Maybe human minds don't work like that. So therefore, there is a great responsibility on humanity itself. Otherwise, humanity has come very close to its own extinction. It has been responsible for extinction of species. And species in different forms are reacting. What happened in the COVID-19 situation
is a reaction of, not conscious reaction, but the fact that if the world gets overpopulated, these viruses make a comeback again and again in different forms. So, ladies and gentlemen, with these few words, I would like to increase the consciousness level of our people in Pakistan, because this is what we can do, this small area, this is our efficacy level. What I'm sermonizing as far as the rest of the world is concerned, that is just a sharing of my thoughts with different countries to let us change our strategy. But as far as Pakistan is concerned, it is in our hands. It is in the hands of the youth. It is in the hands of the young people. جب میں مرگلا ہلز میں جاتا ہوں اور ادھر ادھر ہنزا وغیرہ جہاں بھی گیا ہوں تو مجھے جو گندگی کرنے والے اور استعمال کر کے چیزیں پھینکنے والے لوگ جو نظر آتے ہیں وہ لوکل آبادی کے نہیں ہوتے, وہ باہر والے ٹورسٹ ہوتے ہیں. تو لہٰذا جتنا اس کا پرچار ہوگا, جب ہم نے پیڑ لگانے کی مہم شروع کری تو اسکولوں میں بچوں کو پینسل دی جس کے پیچھے سیڈ کی تھیلی تھی ایک, کہ وہ تم اس کو پلانٹ کرو تو اس کے اندر پودا اگے گا, صرف اس لیے کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ گرینری کے اندر انٹرسٹ لیں. اور آخری بات میں ایک واقعے سے آپ کو کلوز کرتا ہوں. انسان نئی چیزوں کی تلاش میں, نئے نظاروں کی تلاش میں دنیا میں ہر جگہ گیا, برفانی علاقوں میں آئس لینڈ تک اور ریگستانوں میں ہر جگہ انسان پہنچا. میں جب اپنی نئی کلینک کے لیے آرکیٹیکٹ تلاش کر رہا تھا لیٹ 80s میں, تو میں نے اور میری بیوی نے سارے شہر میں گھوم کر اچھے آرکیٹیکٹ کی تلاش کے لیے جو اچھی عمارتیں تھیں وہاں اتر کر پوچھا کہ بھئی اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے. 2-3 ہفتوں کی اس ایکسرسائز کے بعد ہم دونوں کو یہ خیال آیا کہ ہر وہ گھر جہاں ہریالی تھی وہ ہمیں پسند آتا تھا. تو قدرت کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ انسانی آرکیٹیکچر سے بہت بہتر ہے, اسی کو پریزرو کر کے آگے لے جانا ہے. تو شکریہ خواتین و حضرات کہ آپ ہماری خوشی میں شریک ہوئے. دس از اے ریئل پلیجر ٹو اس.